بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسس۔ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے پاس پروجیکٹ دیکھتے ہو کوئی بھی جس میں آپ کے لیے کوئی پروجیکٹ جو آپ نے لگانا ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس آپ نے انڈسٹری لگانی ہے، آپ نے کوئی بھی فیوچر پلاننگ ہے، آپ کی انویسٹمنٹ ہے، تو اس کے لیے آپ اپنا پہلے کاسٹ بینیفٹ انالیسس دیکھتے ہو، یا آلریڈی جو پروجیکٹس لگے ہوں ان کے لیے آپ اپنے پاس ایک اپنا فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرتے ہو کہ میں ایک چیز جو لگا رہا ہوں، اس کا ایک انویسٹمنٹ جو میں کر رہا ہوں، یا میں ایک پروجیکٹ یا ایک پلانٹ جو لگا رہا ہوں، اس سے مجھے بینیفٹ کتنا ہے اور اس کے اوپر جو میری کاسٹ ہے وہ کتنی ہے۔ اگر آپ کو بینیفٹ اس پروجیکٹ کا، اس پلان کا بینیفٹ اگر آپ کو زیادہ ہوگا تو آپ کیا کرو گے، اس انویسٹمنٹ کو کرو گے۔ اگر آپ کی کاسٹ زیادہ ہوگی تو آپ کبھی بھی اس کو اپنے لیے فیزیبل نہیں سمجھو گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کاسٹ بینیفٹ انالیسس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پالیسی جو ہم امپلیمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، ہماری پالیسی فارمولیشن ہو رہی ہوتی ہے، اس میں کو فورسائٹ کرنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو کام کرنا ہے اس کی ہماری کاسٹ کیا ہے اور اس کا ہمارا بینیفٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، آل دو ان کو بینیفٹس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، دے آر ارننگ اے ہیوج اماؤنٹ آف منی، لیکن وہاں پہ کیا ہے کہ وہ ہماری انوائرمنٹ کو، ہماری ایریا کو، وہاں پہ کاسٹ بھی ہم بیئر کر رہے ہیں ان دا فارم آف پالوشن، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ لوگوں کی ڈیتھ زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو استھما کے پرابلمز ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ وہاں پہ اپنی جو ان کی لائف ہے، جو ان کی فزیکل کنڈیشن ہے، اس کو وہ ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اٹ از کالڈ ایز کاسٹ بینیفٹ انالیسس۔ اب اس میں کیا ہے، کنسرن اوور پالوشن ایسٹرن یو ایس۔ اب فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہو کہ آپ کو کیا کاسٹ آ رہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ انڈسٹریلائزیشن ہو گئی ہے، وہاں پہ لوگوں کو استھما کا پرابلم ہو گیا ہے، وہاں پہ لوگوں کے کام چھوٹ گئے ہیں ان سے، وہاں پہ لوگوں کی ڈیتھ ریٹ زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ریڈیوسڈ ویزیبلٹی ہو گئی ہے۔ انڈسٹریلائزیشن کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو انوائرمنٹ تھی وہ کلین نہیں ہے، وہ اب کلیئر نہیں ہے، پولوٹیڈ ہے، وہاں پہ دور تک دیکھنا وہ لوگوں کے لیے کیا ہے، وہ ایک پرابلم بن گیا ہے۔ پھر ایسڈ رین، another کاسٹ آف دا انڈسٹریلائزیشن، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، آپ کی لوگوں کا لائف سٹائل تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسے کام جہاں پہ آپ کاسٹ بیئر کر رہے ہو ان پروجیکٹس کی وجہ سے، وہ کافی زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے آپ کا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، آپ کو گلوبل وارمنگ کی طرف آپ جا رہے ہو، دیز آر دا کاسٹ وچ آر ریلیٹڈ ٹو دا انڈسٹریلائزیشن۔ اچھا، اب ہمیں کیا چاہیے؟ فار ایگزامپل ہم نے کام تو کرنا ہے، انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہمیں جانا تو ہے، ہم نے لازماً اپنے لوگوں کے لیے کچھ ایسے ریسورسز بنانے ہیں جہاں سے وہ ارن کر سکیں۔ تو اب اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے، وی مسٹ امپلانٹ دا بیکٹ۔ واٹ از بیکٹ؟ کہ ہمارے پاس جو پاور پلانٹس ہوں، جو پروڈکشن پلانٹس ہوں، دے مسٹ ہیو بیسٹ اویلیبل کنٹرول ٹیکنالوجی، کہ جو ان کے پاس فار ایگزامپل امیشن آف گیسز اگر ہو رہی ہے انڈسٹریز سے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کی امیشن کو ریڈیوس کر سکیں، اس کو کوشش کریں ریفائن کرنے کی ان گیسز کو، ٹھیک ہے۔ اب پوٹینشلی نیو پالیسی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے نیو پالیسی بنائیں۔ کاسٹ بینیفٹ انالیسس ٹیک اوے، وی کین موڈیفائی کاسٹ بینیفٹ انالیسس ٹو مینی کنسرن، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس جو کاسٹ بینیفٹ انالیسس ایک ٹیکنیک ہے، یا یہ جو ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے، اس کو یوز کر کے ہم کافی سارے کنسرنس کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اب کیا ہے اس میں، ویٹڈ سوشل ویلفیئر فنکشن ٹو ایڈریس انوائرمنٹل جسٹس، امپروو میئرمنٹ آف کاسٹ اینڈ بینیفٹس۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کسی پروجیکٹ کی، کسی پلان کی کاسٹ بھی ہم نکال سکتے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ کاسٹ کیا ہے اس کی، اس کا بینیفٹ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس سے فردر اگر اپنی انویسٹمنٹ آگے کرنا چاہیں تو اس کو ہم انڈورس کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے فردر اپنی انویسٹمنٹ کروا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بینیفٹس یہاں پہ زیادہ ہو رہے ہیں، ہماری کاسٹ کم ہو رہی ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے گا یہاں پہ ہماری کاسٹ زیادہ ہو رہی ہے، بینیفٹس کم ہو رہے ہیں، تو آپ اس انویسٹمنٹ پہ کبھی بھی نہیں جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ دین انکارپوریٹ انسرٹینٹی ٹو ایڈریس پریکاشنری پرنسپلس۔ اس کے علاوہ جو آپ کی انسرٹینٹیز ہوتی ہیں، اب کرتے کیا ہو آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کے اندر، موسٹلی جب آپ کوئی پروجیکٹ یا کوئی پلان، اپنا بزنس پلان فارمولیٹ کر رہے ہوتے ہو، اس کے اندر آپ جو رپورٹ بناتے ہو کہ مجھے اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ ٹیکنیک نہیں ہے، یہ اسکل نہیں ہے کہ آپ اپنے بزنس کو کلیئر کر سکو کہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے یا کتنا نقصان ہو رہا ہے، تو اٹ مینس یو آر ہیونگ این انسرٹن سچویشن اباؤٹ یور انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے۔
آپ نے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کے لیے آپ کیا کرو گے, اپنے آپ کو روک لو گے. ٹھیک ہے, تو اس کا بہتر طریقہ کیا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہو اس سے پہلے اپنے لیے آپ ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس نکالتے ہو. ٹھیک ہے, تاکہ جو فیوچر کی آپ کی انسرٹینٹی تھی پہلے آپ کو نہیں پتا تھا مجھے آج سے 1 مہینے بعد 1 سال بعد کتنا فائدہ ہو رہا ہے, تو اب آپ کیا کرو گے, کاسٹ بینیفٹ انالیسس نکال کے اب آپ کو اپنے بزنس کا, اپنے آئیڈیا کا, اپنی انویسٹمنٹ کا فائدہ پتہ چل جائے گا کہ میں جو انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں اس سے مجھے 1 سال بعد کتنا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, then this cost benefit analysis forces us to make assumption explicit instead of implicit. Explicit mean کہ there's clear cut, اس کا جو ہمیں فنکشن ہے, اس کی جو کام کرنا ہے اس کاسٹ بینیفٹ انالیسس کا, وہ ہمیں ایک کلیئر آئیڈیا دیتا ہے, ایکسپلیسٹ ہمیں بتاتا ہے, نہ کہ ایک چھپا ہوا ہمیں کوئی ایک آئیڈیا دیتا ہے جس کے بارے میں ہم جس کو لے کے ہم آگے کوئی اپنی ڈیسیژن میکنگ کر سکیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اتنا پاسبل بیسٹ اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے جس کو یوز کر کے ہم اپنی کاسٹ بینیفٹ انالیسس کو ریپلیس کر سکیں. سو according to our opinion, ہمارا جو سجیشن ہے that cost benefit analysis must be integral part of social decision making process. جب بھی آپ کوئی پلانٹ لگا رہے ہو, کوئی بھی جب آپ کام کر رہے ہو, اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ آپ اپنے پاس ایگزیکٹ جو کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہے اس کو یوز کر کے اس کا مسٹ پارٹ بناؤ, اس کو لازمی آپ انوالو کرو. ٹھیک ہے, ایکسٹرنلٹیز اینڈ پبلک گڈس. ایکسٹرنلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ ایکسٹرنلٹیز یہ ہیں جس کو ہم نے یہاں پہ پہلے بھی ڈیفائن کر لیا تھا کہ an externality exists when the consumption or production choices of one person or firm enter the utility or production function of another without that entity's permission or compensation. ایکسٹرنلٹی ہم نے کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس ایکسٹرنلٹی ہے کہ ایک کام جہاں پہ ایک پارٹی اس کو پروڈیوس کر رہی ہے یا اس کو وہ فنکشن کر رہی ہے, تو سیکنڈ پارٹی who is not the part of that production or consumption process, اب وہ پارٹی جو کہ پارٹ نہیں ہے اس کا کنزمپشن یا پروڈکشن پروسیس کا, وہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے, تو دیٹ از کالڈ ایز ایکسٹرنلٹی. اب ایکسٹرنلٹی فار ایگزامپل آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے ایک انویسٹمنٹ کی, آپ نے ایک انڈسٹری لگا دی ہے. اب کیا ہوگا, وہاں پہ آپ کی انڈسٹری کی وجہ سے وہاں پہ پولوشن ہوگی. اب وہ بندہ, آپ تو وہاں پہ بینیفٹ اٹھا رہے ہو, لیکن وہاں پہ اس سراؤنڈنگ کے اندر رہنے والے لوگ, وہاں پہ جو لوگ رہ رہے تھے, انہوں نے کیا کیا, کچھ بھی پروسیس کے اندر انہوں نے حصہ نہیں لیا, نہ کنزمپشن یا پروڈکشن کے اندر. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو کیا نقصان ہو گیا کہ ان لوگوں کو وہاں پہ ان کا جو ویدر تھا یا ان کا جو اپنا لائف سٹائل تھا یا ان لوگوں کا جو ہیلتھ کنڈیشن تھی وہ کیا ہوگی, اس کی وجہ سے افیکٹ ہوگی. اب یہ کیا ہے, ان کے لیے ایکسٹرنلٹی ہے. ٹھیک ہے, اب ایکسٹرنلٹیز ہمارے پاس 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے پازیٹیو ایکسٹرنلٹی, ایک ہوتی ہے نیگیٹو ایکسٹرنلٹی. پازیٹیو کیا ہوتی ہے کہ جہاں پہ the party who is not the part of production or consumption process that is being benefited with that process, کہ وہ بندہ جو حصہ نہیں ہوتا لیکن اس پروسیس یا پروڈکشن کنزمپشن کی وجہ سے اس کو بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پازیٹیو ایکسٹرنلٹی. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایک جگہ پہ آپ رہ رہے ہو, وہاں پہ انڈسٹریز لگ گئی ہیں, لیکن اب اس انڈسٹری وہ ایک ریموٹ ایریا تھا. ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ اب کیا ہوا, اس انڈسٹری کی وجہ سے وہاں پہ روڈز بن گئے, تو سراؤنڈنگ کے اندر رہنے والے لوگ بھی اس فیسلٹی کو انجوائے کریں گے, لیکن حالانکہ انہوں نے روڈ کی بنانے میں کچھ اپنا کردار ادا نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو کیا کریں گے, اس فیسلٹی کو انجوائے کریں گے. سو اٹ از اے پازیٹیو ایکسٹرنلٹی. اب نیگیٹو یہیں پہ کیا ہوتی ہے کہ نیگیٹو ان سینس کہ وہاں پہ وہ لوگ جو اس انڈسٹری کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ رہ رہے تھے, وہاں پہ انڈسٹری بنی, اس سے ان کی ہیلتھ لائف جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. اٹ از نیگیٹو ایکسٹرنلٹی فار دیم. So we have 2 examples written over here, electricity and tourism. Then we have public goods. Public goods کون سی ہوتی ہیں کہ they have the property of excludability. Excludability کیا ہوگی, a good is excludable if it is feasible and practical to selectively allow consumers to consume the good. اب ہمارے پاس گڈ ایکسکلوڈیبل ہے اگر ہم جو کنزمپشن کرنے والے جو لوگ ہیں, جو پارٹی ہے, اس کے پاس آپشن ہو کہ وہ اس کو اگر